نبی پاک کا سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں شعبان کا ہے. میرے آقا اس میں روزے رکھتے 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 اس کو رمضان سے ملا دیتے. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اتنے روزے رکھتے. اچھا یہ کیوں رکھتے تھے؟ واٹ از the reason behind this؟ ذرا یہ بھی سن لیجئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہماری تعلیم کے لیے کیا شاندار جملہ ارشاد فرماتا. وہ دیکھتا ہوں کہ آپ باقی تمام مہینوں سے زیادہ شعبان میں روزوں کی کثرت فرماتے ہیں. یقیناً اس میں رمضان کے روزے تو الگ ہیں، باقی مہینوں کی بات ہو رہی. مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اس سے غفلت میں ہے، جس میں اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہوں. جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں اس وقت میں روزے سے ہوں. آپ ذرا سوچئے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جن کے صدقے میری اور آپ کی مغفرت ہونی ہے. ہم پڑھتے ہیں نا تیرے صدقے میں آقا سارے جہان کو دین ملا. آقا کے صدقے تو ایمان ملا ہے، مگر یہ ہماری تعلیم ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں. اب یہ سکھا رہے ہیں ہمیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھو اعمال پیش ہونے کی رات ہے. اس رات بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں اسلامی بھائیوں سے، ہم سب کو پتا ہے ہمارے اعمال میں کیا ہے، کتنی خطائیں ہیں، کتنی بے شرمیاں ہیں، کتنے جرم ہیں. کیا ہمیں کچھ آج شرم آ رہی ہے؟ کیا یہ فیلنگز ہیں کہ یا اللہ کچھ بھی نہیں ہے؟ آج ہمارے اعمال تیرے دربار میں آ رہے ہیں، ہم جانتے اس میں ہم نے کالے کر دیے اپنے نامہ اعمال، کچھ نہیں مالک تیری بارگاہ میں پیش کرنے کو. اور میرے کریم ہم پہلے سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم امتحان میں فیل ہیں، we are lost یا اللہ عز و جل. مگر مالک آج مغفرت کی رات ہے، آج رحمت کی رات ہے. اگر تیری رحمت صرف اچھوں پر برستی رہی تو ہم کدھر جائیں گے؟ آج گڑ گڑانا ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. آج کی رات وہ رات ہے، روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ آج آسمان دنیا سے یہ ندا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے. ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کو اس کی مغفرت کر دی جائے. ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے. آج تو اعلان ہو رہا ہے نا، لیکن کیا ہم اس کیفیت میں ہیں؟ کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں اس طرح گڑ گڑا رہے ہیں کہ مولا بس آج معاف کر دیجیے؟ ورنہ حالت تو یہ ہے، وہ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، جے میں ویکھاں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، کچھ ہے ہی نہیں، ایوریتھنگ لاسٹ. ہم نے ساری زندگی بیکار کاموں میں تو گزاری، نیکیاں کی تو اس میں اخلاص نہیں، ریاکاری. جے میں ویکھاں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، پر جے ویکھاں میں رحمت رب دی بلے بلے بلے. اس رات کا احادیث میں کس انداز سے ذکر ہوا. The mother of believer سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا stated, I heard that holy prophet sallallahu alaihi wasallam saying, Allah Azza wa Jalla opens the portal of mercy in 4 nights. بی بی عائشہ کہتی ہے میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے، رحمتوں کی جو برسات ہے وہ ان 4 راتوں میں برساتا ہے. مضمون حدیث ہے نمبر 1 the night of عید الاضحیٰ، وہ رات جو عید الاضحیٰ سے پہلے آتی ہے. نمبر 2 the night of عید الفطر، جس کو چاند رات ہم کہتے ہیں. رمضان کے بعد جو رات آتی ہے صبح عید ہوتی ہے. یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ وہ رات بھی تو کچھ دنوں میں آئے گی، مگر اس رات کیا ہوتا ہے؟ طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. یہ رحمت کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے. نمبر 3 بی بی عائشہ said that 15th night of Shaban, as in this night the names of those destined to die this year. 15 شعبان کی رات، اور اس رات اس سال مرنے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں. Provision of sustenance of people and the names of those who shall perform Hajj that year are inscribed. آپ فرماتی کہ نبی پاک نے فرمایا اس رات اس سال میں کس کو کتنا رزق دیا جائے گا یہ بھی شب برات لکھا جاتا ہے، اور اس سال کون کون حج کرے گا یہ نام بھی شب برات لکھے جاتے ہیں. اتنی نازک رات ہے. The 4th night, night of Arafah, the night between the 8th and 9th of Dhul Hijjah until the azan of Fajr. 8 اور 9 ذو الحجہ کی درمیان کی رات، یہ چوتھی رات ہے جو رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ عرفہ کی رات کہلاتی ہے. Dear Islamic brothers, how critical the 15th night of Shaban al-Muazzam is. کتنی نازک رات ہے. No one knows what will be predestined for him. Sometimes a person is heedlessly busy in these activities while mishaps are destined for him.
لوگ غفلت میں ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے بارے میں کیا لکھا جا رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اٹ از اسٹیٹڈ ان غنیۃ الطالبین، یہ وہ کتاب ہے جو سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے۔ غوث پاک تحریر فرماتے ہیں The shrouds of many people are washed and prepared, but they are busy wandering around in the markets. غوث پاک کہتے ہیں کچھ کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں مگر اس کو پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں there are many people whose graves have been dug and ready, but they are busy enjoying themselves. فرماتے ہیں کچھ لوگوں کی قبر کے گھڑے خودے تیار ہوتے ہیں مگر وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ بازار میں مذاق مستی اور جناب گناہوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بس اس جملے کے تحت بتاؤں، پہلے بات پوری کر لوں پھر میں آپ کو پریکٹیکلی بھی سمجھاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں number of people are busy laughing although the final moment of their death is approaching. کچھ لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں مگر موت کا وقت قریب آ گیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں the construction of many houses is about to complete, but at the same time the lifetime of the owners is also about to complete. فرماتے کچھ گھر بالکل بن کر تیار ہو گئے ہوتے ہیں مگر مکین جو اس گھر میں رہنے کے لیے آنا چاہتا ہے اس کا آخری وقت بھی آ گیا، اس کی قبر بھی تیار ہو چکی ہوتی ہے۔ اب ذرا اس کو پریکٹیکلی سمجھیے، آپ جب قبرستان جاتے ہیں کچھ قبریں تیار ملتی ہے نا، صحیح بات بتاؤں پریکٹیکل، جو قبریں خودی ہوئی ہیں نا، جن کی بھی خودی ہوئی ہیں وہ زندہ ہیں اس وقت، ہاں تھوڑی دیر بعد مرنا ہے انہوں نے اور پھر اس قبر میں آ جانا ہے۔ کفن کی دکان پر جب کبھی جائے نا تو وہ کفن وہ طے کر رہا ہوتا ہے، پلاسٹک میں ڈال رہا ہوتا ہے، ایکچولی جس کا کفن طے کر رہا ہے نا وہ اس وقت زندہ ہے، تھوڑی دیر بعد اس نے مرنا ہے۔ یہ کفن خریدنے کوئی آئے گا دکان سے، اس کو کفن پہنایا جائے گا، اور جو قبر تھوڑی دیر پہلے گورکن نے یا ایک دن پہلے کھودی تھی یہ اس کے لیے کھودی تھی جو زندہ ہے۔ تو مجھے اور آپ کو پتا نہیں ہے کہ ہماری قبر خودی بھی کہیں ریڈی تو نہیں ہے، کہیں کفن طے تو نہیں ہو رہا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر نہیں۔ Dear Islamic brothers, this is the very crucial night. بہت زیادہ نازک رات ہے، اس رات کتنی مغفرت ہوگی، کتنے لوگ بخشے جائیں گے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ has reported that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Jibreel alayhi salam came to me and said, this is the 15th night of Shaban. Allah Azza wa Jal frees as many people from the hell as the number of the hairs on the goats of the tribe of Kalb. پیارے آقا فرماتے جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ حضور آج 15 شعبان کی رات ہے، اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا جتنے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد ہے۔ What is the meaning of that? میں اور آپ تو اپنے سر کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ایک گوٹ کے، ہم ایک بکری کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ قبیلہ بنی کلب تو سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا۔ اٹ مینز ملینز بلینز لوگ آج کی رات بخشے جائیں گے، مگر but he as well does not cast merciful sight at an infidel. اس رات بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ انفیڈل مشرک پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ malicious person, one who cuts off family ties, the one who dangles his clothes, a person who disobeys his parents, and a person who is habitual of drinking wine. حدیث کا مضمون کیا بنا کہ شرک کرنے والی اس رات کو نہیں بخشے جائیں گے۔ پھر فرمایا جو احادیث کا مجموعہ ہے، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کا نافرمان، disobeyed of parents، نہیں بخشا جائے گا۔ شراب پینے والا، habitual of drinking wine، شراب کا عادی، نہیں بخشا جائے گا۔ خدا را ان چیزوں سے توبہ کرو۔ اب وائن، شراب اب تو پارٹیز میں کولڈ ڈرنک کی طرح پی جا رہی ہے، اس کو کوئی جرم سمجھتا ہی نہیں ہے۔ Try to understand یہ کتنا بڑا سن ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ جس رات کروڑوں اربوں لوگ بخشے جا رہے ہیں، شرابی نہیں بخشا جا رہا۔ توبہ کر لیجئے، چھوڑ دیجئے ان بری عادتوں کو، ڈرگز کو چھوڑ دیجئے پلیز۔ My dear viewers, my youngster brothers، ویسٹرن ورلڈ میں بدقسمتی سے جب سنتے ہیں تو دل جلتا ہے کہ مسلمان کہلانے والے بڑی تعداد میں ڈرگز کا یوزیج کر رہے ہیں۔ کدھر جائیں گے ہم؟ ان ڈرگز کو، اس نشے کی عادت کو خدا نہ چھوڑ دیجئے۔ وہ رحیم، وہ کریم جو شب برات کروڑوں کو بخش رہا ہے، شرابی نہیں بخشا جائے گا۔ پلیز توبہ کر لیجئے۔ مسلمان کا کیا کام شراب سے، اس کا کیا کام نشے سے؟ آپ ایک بار اور یاد رکھیں، جو نشہ کرنے والے ہیں نا، جو ڈرگز یوز کرتے ہیں، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، جس اسٹیٹ میں
جس عالم میں روایتوں میں مضمون ملتا ہے کسی کا انتقال ہوگا نا، اسی عالم میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ کبھی سوچا آپ نے اگر نشہ کیا، ڈرگز یوز کی، وائن پینے والے جو نشے میں گھومتے رہتے ہیں، جھومتے رہتے ہیں، اگر اسی حالت میں انتقال ہو گیا تو آج رات تو یہ لکھا جائے گا نا کہ اگلے اس سال میں کس کا انتقال ہونا ہے، کیا پتا ہمارا وقت قریب آ گیا ہو۔ اور اگر نشے میں مر گئے تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں نشے میں پیش ہوں گے؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، ہم تو چاہتے ہیں نا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، ہماری زبان پر تو کلمہ ہو، درود ہو، اے کاش تلاوت کرتے کرتے موت آئے، درود پڑھتے پڑھتے۔ یہ کیسے ہوگا جب آپ ان چیزوں کے عادی بنیں گے نا؟ جو شراب کا عادی ہو تو اس کا بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ نشے میں مر جائے گا۔ تو خدا را اس سے آج رات توبہ کر لے، اللہ بڑا کریم ہے، ابھی رات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، صبح تک یہ رحمت جاری ہے۔ معافی مانگ لیجئے، سجدے میں سر جھکائی۔ ماں باپ کو اگر ستایا ہے، if your parents are not happy with you، پلیز ان کے پاس جائیے اور معافی مانگیے، ان سے ان کے پیر پکڑ لیجئے۔ ماں باپ راضی تو رب راضی، ماں باپ ناراض تو رب ناراض، ان کو ناراض نہ کرو۔ اور اس حدیث سے کیا سیکھنے کو ملا کہ جو کٹ آف ٹائز کرتے ہیں، جو اپنی فیملی کے ساتھ رشتہ داری قطع کر دیتے ہیں، منقطع کر دیتے ہیں، ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے، ہم ان کے گھر نہیں جائیں گے، ہم فلاں رشتہ دار کے پاس نہیں جائیں گے، نہ کرو ایسا۔ یہ رشتہ داریاں کاٹنا اللہ کو کتنا ناپسندیدہ ہے کہ شب برات بھی وہ لوگ نہیں، موبائل پر، اپنے انٹرنیٹ ڈیوائسز پر ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ پہلے حرام بندہ دیکھتا ہے، اور پھر یہ جو ہم نے دوستیوں کے نام پر جو گرلز اینڈ بوائز کی دوستیاں چل رہی ہوتی ہیں کہ نہیں جناب ہم اونلی فرینڈز، اٹس ناٹ الاؤڈ ان اسلام۔ یہ دوستیاں ہی پھر حرام کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ جو اسلام نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا، مسلمان ہیں، ہمیں جنت میں جانا ہے نا، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر رب ہی ناراض ہو گیا تو بنے گا کیا؟ آج کی رات اگر ایڈلٹری کرنے والا نہیں بخشا گیا پھر اس کو سوچیے تو اس کا بنے گا کیا؟ تو پلیز میک ریپینٹنس، گڑ گڑائیے اپنے رب کی بارگاہ میں۔ اور دیکھیں توبہ کیا ہے۔ توبہ کے ویسے تو کئی ڈیٹیل علماء نے بتائی، مگر ان شارٹ اگر میں آپ کو بتاؤں نا، الندم التوبہ، شرمندگی توبہ ہے۔ پہلے تو اپنے اندر گلٹ فیل کیجئے کہ یا اللہ میں بہت برا ہوں، بہت غلطیاں ہیں، مالک معاف کر دے، اور پھر آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، اے اللہ اب نہیں کروں، میں تجھ سے وعدہ کرتا، I promise in your court یا اللہ عز و جل، give please accept my repentance، میری توبہ قبول کرنے مالک اب نہیں کروں گا۔ تو یہ پکی توبہ انشاءاللہ، کیا پتا اللہ کریم کی آج رحمت برس جائے اور وہ ہمیں آج معاف کر دے۔ What a beautiful incident، کیا خوبصورت واقعہ، ذرا ایمان کی جو چاشنی کے ساتھ سنی۔ امیر المومنین سیدتنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ was once busy in worship in the 15th night of شعبان۔ حضرت عمر بن عبد العزیز امیر المومنین تھے جس وقت 15 شعبان کی رات عبادت میں مصروف ہیں۔ When he raised his head he found a green slip of paper whose refulgence was extending up to the sky۔ جب وہ اپنے سر اٹھاتے ہیں نا تو اپنے ساتھ ایک گرین کلر کا پیپر دیکھتے ہیں جس کا نور آسمانوں تک جا رہا ہوتا ہے۔ It was bearing the words، اس پہ لکھا ہوا کیا ہے؟ هذه براءة من النار من الملك العزيز لعبده عمر بن عبد العزيز، meaning this is an order of absolution from the hellfire sent from Allah Azza wa Jal, the omnipotent, for his servant Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi ta'ala۔ یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندے عمر بن عبد العزیز کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جس سے رب راضی ہو ان کو ایسے انعامات عطا ہوتے ہیں۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا سوچئے کہ ہم نے بھی تو اللہ سے مغفرت لینی ہے نا، ہم نے بھی تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ ہمارے بزرگان دین ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یہ دنیا جی لگانے کی نہیں ہے۔ It's not too long, we have to go, we have to die۔ ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ ذرا امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان سنیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ The leader of the believers سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ would say during the sermon، ان کا ایک انداز ہوتا تھا، وہ خطبے کے دوران کیا کہتے ہیں؟ Where are those with beautiful faces؟ کہاں ہیں خوبصورت چہروں والے؟ Where are those who were arrogant about their youth؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنی جوانی پر بڑا ناز کرتے تھے؟ Where have those kings gone who had magnificent cities constructed and had them fortified with giant forts؟ کہتے ہیں وہ بادشاہ کدھر ہیں جنہوں نے بڑے بڑے شہر بنائے اور بڑے بڑے قلعے بنائے، ان کی شان و شوکت ہوا کرتی تھی۔ Where are those who were victorious
ऑन द बैटल फील्ड, किधर है वो सिपे सालार और वो जंगजू जो मैदान जंग में जीता करते थे। Without any doubt, time has ruined them and they are now lying in the darkness of the grave. बगैर किसी शक के वक्त ने उन्हें खत्म कर दिया, पामाल कर दिया, और आज वो अपनी अंधेरी कब्र में है। Hurry up, जल्दी करो, exceed in performing good deeds and seek salvation. सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं जल्दी करो और अल्लाह को राजी करने वाले काम कर लो और नजात हासिल कर लो। काश ये बातें हमारे दिल में घर कर जाए। बंदा कहता है यार अभी तो एक घर है, दो बनाने हैं, अभी तो छोटा है, बड़ा बनाना है, अभी तो यूरोप में है, पाकिस्तान में भी घर बनाना है, अभी तो छोटा बिजनेस है, बड़ा करना है, 5 इयर्स बाद ये टारगेट है, 10 इयर्स बाद ये टारगेट है, 20 इयर्स बाद ये टारगेट है, इतने पासपोर्ट लेने हैं, ये जनाब वीजे लेने हैं, मगर पता भी नहीं चलता और बंदा कैसे दुनिया से चला जाता है। आइए मैं आपको एक और वाकया सुनाऊं। सैयदना उमर इब्न अब्दुल अजीज, जिनको बराअत का परवाना मिलता है, ये अमीरुल मोमिनीन है, किस कदर नेक है। एक बार एक जनाजे के साथ कब्रिस्तान तशरीफ ले गए, हम भी गए ग्रेवयार्ड, हम भी जाते हैं जनाजे में, हमारी क्या कैफियत होती है। लुक एट द फीलिंग ऑफ सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व्हेन ही विजिटेड ग्रेवयार्ड। वहां एक कब्र के पास बैठकर गौर व फिक्र में डूब गए। किसी ने अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन, आप यहाँ तन्हा क्यों तशरीफ फरमाए? फरमाया अभी अभी मुझे कब्र ने मुझे पुकार कर बुलाया और बोली, ए उमर बिन अब्दुल अजीज, मुझसे क्यों नहीं पूछते मैं अपने अंदर आने वालों के साथ क्या बर्ताव करती हूँ? मैंने उस कब्र से कहा मुझे जरूर बता। वो कहने लगी, जब कोई मेरे अंदर आता है तो मैं उसका कफन फाड़ कर जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डालती हूँ और उसका गोश्त खा जाती हूँ। क्या आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे मैं उसके जोड़ों के साथ, जॉइंट्स के साथ क्या करती हूँ? मैंने कहा ये भी बताओ। तो कहने लगी, हथेलियों को कलाइयों से, घुटने को पिंडली से, पिंडलियों को कदमों से जुदा कर देती हूँ। इतना कहकर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हिचकियां लेकर रोने लगे। जब कुछ इफाका हुआ, कुछ इसी तरह इबरत के मदनी फूल लुटाने लगे कि ऐ इस्लामी भाइयों, इस दुनिया में हमें बहुत थोड़ा अरसा रहना है। जो इस दुनिया में साहिब इक्तिदार है वो आखिरत में इंतहाई जलील खार होगा। जो इस जहां में मालदार है वो आखिरत में फकीर होगा। इसका जवान बूढ़ा हो जाएगा, जो जिंदा है वो मर जाएगा। दुनिया का तुम्हारी तरफ आना तुम्हें धोखे में ना डाल दे, क्योंकि तुम जानते हो कि ये बहुत जल्द रुखसत हो जाती है। कहां गए तिलावत कुरान करने वाले, कहां गए बैतुल्लाह का हज करने वाले, कहां गए माह रमजान के रोजे रखने वाले? खाक ने उनके जिस्मों का क्या हाल कर दिया। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, यहाँ उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु तआला झंझोड़ रहे हैं कि इबादत भी करनी है तो इखलास के साथ करनी है, और अगर इबादत भी दिखलावे वाली है तो कब्र में उनका भी हाल बुरा हो जाएगा। हजरते उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला का एटीट्यूड आपको बताऊं कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला कतई जन्नती हैं। अल्लाहु अकबर, अशरा मुबश्शरा से उनका शुमार होता है। और लेकिन उनका अंदाज क्या होता था? उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला जब कब्रिस्तान जाते, कब्र जाते तो इस कदर रोते थे कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। अर्ज की गई, जन्नत और दोज़ख का तस्करा करते वक्त आप इतना नहीं रोते, मगर कब्र पर बहुत रोते हैं। उसकी वजह क्या है? फरमाया, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, कब्र आखिरत की सबसे पहली मंजिल है। अगर साहिबे कब्र ने इससे नजात पाई तो बात का मामला उससे आसान है, और अगर इधर नजात ना मिली तो आगे का मामला और ज्यादा सख्त है। एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट एग्जामिनेशन। ये पहला इम्तिहान है जो मरने के बाद देना है। जो इस इम्तिहान में कामयाब है वो आगे बढ़ता चला जाएगा, उसकी सक्सेस का रास्ता खुल जाएगा। मगर जो इस इम्तिहान में ही फेल हो गया वो आगे भी बर्बाद रहेगा। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाई, क्या हम इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं? हम में सबने किसी ना किसी एग्जाम को दिया ना, स्कूल मदरसे कहीं ना कहीं एग्जाम दिया था। उस एग्जाम से पहले हम पर कितना बर्डन था, कितना प्रेशर था। मगर आइए जरा उस एग्जामिनेशन और कब्र के एग्जामिनेशन का थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। दुनिया के एग्जाम की डेट पहले से पता होती है, फला मंथ की फला तारीख को इम्तिहान होगा। दैट्स व्हाई वी प्रिपेयर फॉर दैट, हम उसके लिए तैयारी करते हैं। ठीक है। सेकंड, उस पेपर को जब हम देते हैं, अगर फेल हो जाए तो उसको रिपीट देने का मौका मिलता है। सप्लीमेंट्री पेपर्स होते हैं, या ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि भाई एक साल आपका फेल हो गया, आप दोबारा उस क्लास में पढ़ेंगे। दैट्स इट, और तो कुछ नहीं होता। तीसरा, उस एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो फ्यू मंथ्स के बाद या फ्यू डेज के बाद अनाउंस होता है। ठीक है, ये तीन चीजें ध्यान में रखिएगा। वी नो द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, हमें पहले से पता है। एग्जामिनेशन का लॉस क्या है अगर उसमें फेल हो गए,
1 साल पढ़ाई दोबारा करनी पड़ेगी, या ज्यादा से ज्यादा और क्या पनिशमेंट मिलेगी। और थर्ड, उसको दोबारा रिपीट का मौका मिलता है। और तीसरे नंबर पर यह है कि उसके रिजल्ट में कुछ टाइम लगता है। कब्र का इम्तिहान, ये कैसा इम्तिहान है, कभी सोचा आपने? देयर इज नो सप्लीमेंट्री पेपर, दूसरा चांस नहीं है। इधर 1 साल पीछे रह जाएंगे, उधर कयामत तक कब्र में मार पड़ती रहेगी। कयामत तक अल्लाह नाराज हो गया तो जहन्नम की खिड़की खुली रहेगी, सांप और बिच्छू आ जाएंगे। कौन बियर कर सकता है अल्लाह की पनिशमेंट को? कौन उस सजा को बर्दाश्त कर सकता है? ऐसे नहीं रोते थे हजरत उस्मान गनी, बिल्कुल करेक्ट फरमाया उन्होंने कि यही पहली मंजिल है और वी हैव टू क्लियर दिस एग्जाम। किसी सूरत मैंने और आपने इस इम्तिहान को पास करना है। इधर फेल हो गए तो मारे जाएंगे, और फिर इसके बाद इसका रिजल्ट देर से अनाउंस नहीं होता। इधर जवाब देना है, सही जवाब दिया तो जन्नत की रहमतें हैं, ता हद्दे निगाह कब्र वसी है। और इधर रॉन्ग आंसर दिया, इधर जनाब जहन्नम का अजाब शुरू हो जाएगा, जहन्नम की खिड़की खुल जाएगी। और फिर जो सबसे ज्यादा क्रूशल बात है, सबसे ज्यादा डरने वाली बात है, वी डोंट नो द डेट ऑफ दैट एग्जामिनेशन। हमें पता ही नहीं है वो इम्तिहान कब देना है। वो आज भी हो सकता है। जी हाँ, हम में से हो सकता है कि कल रात कोई अपने घर में ना सोए, कब्रिस्तान में हो। हमें ये पता ही नहीं है कब इम्तिहान होगा। तो जब हमें पता नहीं है तो इट मींस वी हैव टू प्रिपेयर डेली। हमें रोज ये तय करके सोना है या जिंदगी गुजारने की, आज अगर इम्तिहान देना है तो मैं तैयार हूं, मैं इस इम्तिहान के लिए तैयार हूं ना। आई हैव अ क्वेश्चन ऑफ ऑल ऑफ यू। मैं अब आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूं। अपने आप से एक सवाल करते हैं नाजरीन, मैं अपने आप से भी करूं और आपसे भी पूछता हूं। अगर आज मर गया, मर तो सकता हूं ना, ये तो पॉसिबल है ना। आज मर गया, क्या मैं तैयार हूं कब्र के इम्तिहान के लिए? मैं जवाब दे पाऊंगा कि अल्लाह राजी है मुझसे? क्या ऐसी जिंदगी गुजारनी है कि मार नहीं पड़ेगी? तो फिर तो ठीक है। इफ द आंसर इज यस देन इट्स ओके। और अगर आंसर ये नहीं आ रहा दिल से कि नहीं, अभी तो बहुत गुनाह है, बड़ी खताएं हैं, तौबा करनी है, अच्छा बनना है, नमाजें भी कईयों की कज़ा हो रही हैं, हराम रोजी भी चल रही है, हराम चीजों को देख भी रहा है, हराम सुन भी रहा है, झूठ भी जबान से गया नहीं है, गीबतें भी जारी हैं, माँ बाप अलग परेशान है, फैमिली अलग टेंशन में है, रोजी हराम भी चल रही है। अभी नहीं मरना भाई, अभी तो तौबा करनी है। तो फिर बताओ ना, कब तौबा करोगे? कब कब्र की तैयारी करोगे? अभी तो सुना कि ये अचानक मौत का होगा शिकार, पता भी नहीं चलता। रोज सुबह कई लोग घर से निकलते हैं और कह कर जाते हैं कि मैं जब इवनिंग में वापस आऊंगा ना तो ये वाला खाना बना के रखना, ये वाले मेरे क्लॉथ्स इस्त्री करके जरा रेडी करके रखना, हैव टू गो विद माय फ्रेंड्स। बंदा वापस नहीं आता, लाश वापस आती है। ऐसा होता है ना, हमारे साथ भी ऐसा ही होगा, पता ही नहीं होगा। और लोग कहेंगे यार हमारे साथ ही तो थे आज, अरे सुबह मुलाकात हुई थी, कल तो खाना साथ खाया था, उसका इंतकाल हो गया। आज आप कहते हैं ना किसी के बारे में, ऐसे हमारे बारे में कोई कहेगा, थोड़े दिन तक लोग याद रखेंगे, हैं? उसके बाद हम होंगे, हमारी कब्र होगी, हमारे अमाल होंगे। अगर चैन में होंगे ना तो फिर ठीक है। अगर जिंदगी नमाज पढ़ते हुए गुजर रही है, सुन्नतों के मुताबिक है, हलाल रोजी कमा रहे हैं, दुरूद पढ़ रहे हैं, तिलावत कुरान हो रही है, हराम चीजों से बच रहे हैं, नेकी की दावत के कामों में इन्वॉल्व है, तो फिर तो इंशाल्लाह खैर हो जाएगी इंशाल्लाह। फिर तो नबी पाक तशरीफ लाएंगे और फिर आला हज़रत लिखते ना, कब्र में लहराएंगे ता हश्र जलवे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। लेकिन अपने आप से पूछो, किसी और से ना पूछो। आई नो वेरी वेल, हर बंदा अपने बारे में जानता है कि मैं कितना बुरा हूं, तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूं, तू ऐबों को मेरे छुपाया है। हमें सब पता है अपने बारे में। तो प्लीज मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, इस एग्जाम की तैयारी कीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन भी डिक्लेयर हैं। अच्छा, दुनिया के इम्तिहान में तो सवाल पता नहीं होते ना, ये कब्र का इम्तिहान बड़ा निराला है। सवाल पहले से पता है, जवाब भी पहले से पता है, मगर जवाब वही दे सकेगा जो ईमान लेकर जाएगा और जिससे अल्लाह और उसके रसूल राजी होंगे। हालांकि आपने यह 100 बार उस जवाब को पढ़ लिया, उस दिन याद उसी को आएगा जब पूछा जाएगा मर रब्बु का, तो वो कहेगा रब्बी अल्लाह। जब पूछा जाएगा मा दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है, वो कहेगा दीन अल इस्लाम। और फिर एक प्यारा सा चेहरा दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा तो जिसने नबी पाक पर दरूद पढ़ते हुए, सलाम पढ़ते हुए उनकी सुन्नतें अपनाई होंगी, चेहरे पे दाढ़ी सजाई होगी, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारी होगी,
وہ تو دیکھ کر عرض کرے گا نا کہ وہی آقا ہیں جن کے لیے میں درود پڑھتا تھا، سلام پڑھتا تھا. اے فرشتوں، میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، لیکن ایسی لائف گزری کہ نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی پاک جب تشریف لائے تو نبی پاک کی پہچان ہی نصیب نہ ہو، آقا ہی چہرہ نام سے موڑ لے. کیونکہ نبی پاک نے فرمایا نا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں. سوچئے، سنت کے بغیر جو زندگی گزار رہے ہیں، حرام کاموں میں زندگی گزار رہے ہیں، گناہگار تو ہیں مگر بندے تو رب کے ہیں نا. وہ اب بندوں کو ان کی ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے. اس کی رحمت تو چاہتی ہے، جی ہاں، اس کی رحمت چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں، مگر ہم چاہتے ہیں کہ نہیں. ہمارا یہ انداز ہے کہ نہیں کہ مولا آج ہم بس تیرے دربار میں آ گئے ہیں، مجرم حاضر دربار ہے، سر جھکا لیا ہے، مانتا ہوں مولا میں سب سے برا ہوں، مگر آج بخش دے مالک. قبر میں وہ کون سے اعمال ہیں جو کام آئے؟ ہم اکیلے ہوں گے نا، اندھیری قبر ہوگی. کبھی سوچا ہمارے روم کی لائٹ چلی جائے، ڈر لگتا ہے. پنکھا نہ چلے، ایئر کنڈیشن گرمیوں میں نہ چلے تو نیند نہیں آتی. جنریٹر، یو پی ایس، کتنے انتظام کرتے ہیں. کبھی سوچا کہ قبر میں ہوا آئے گی کہ نہیں؟ اکیلا ہوں گا، کیا ہوگا میرے ساتھ؟ اور اگر اللہ نہ کرے ادھر سانپ بچھو آ گئے، ادھر جہنم کی آگ ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مومن مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو عذاب کی روک تھام کے لیے، عذاب سے سیکیور کرنے کے لیے، سنو وہ کیا سیکیورٹی ہوگی؟ نماز اس کے سر کی جانب، زکوٰۃ رائٹ سائڈ پہ دائیں طرف، روزہ لیفٹ سائڈ پہ بائیں طرف، صدقہ، صلہ رحمی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک جو ہوگا وہ پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں. بس جب عذاب اس کے سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے. جب رائٹ سائڈ سے عذاب آتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف سے بھی کوئی راستہ نہیں ہے. جب لیفٹ سائڈ سے، بائیں سائڈ سے عذاب آتا ہے تو روزہ کہتا ہے میرے یہاں سے بھی کوئی راستہ نہیں ہے. پاؤں کی طرف سے عذاب آتا ہے تو صدقہ اور دوسرے نیک اعمال کہتے ہیں ہماری طرف سے بھی داخلے کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ سیکیورٹی ہے. نماز، زکوٰۃ، روزہ، صدقہ و خیرات، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ وہ عادتیں ہیں جو قبر میں کام آئیں گی. پلیز ان عادتوں کو اپنا لیجیے. آج شب برات قبرستان جانے کی رات ہے تو قبر کو یاد کریں نا. ٹرائی ٹو پریپیئر فار یور گریو. لوگ کہتے ہیں برائٹ فیوچر ہونا چاہیے. ارے جتنا برائٹ فیوچر کے بارے میں سوچتے ہو کبھی برائٹ گریو کے بارے میں بھی تو سوچو نا، کہ قبر بھی تو برائٹ ہو، وہ بھی تو روشن ہو، ادھر اندھیرا نہ ہو. یاد رکھیے گا قبر فقط دو طرح کی ہوتی ہے. there is no third option. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. Now we have to decide, we have to think about it. ہمیں سوچنا ہے کہ میری لائف ایسی ہے کہ قبر جنت کا باغ بنے گی یا اللہ نہ کرے جہنم کا گھڑا بن جائے گی. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بڑا خوبصورت فرمان فرماتے ہیں. اے سورہ ملک پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے قرآن سے دوستی کرنے والوں تمہیں مبارک ہو. قبر میں دیکھو یہ کیسا کام آنا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور یہ سورہ ملک ہے. تو روز رات مغرب سے لے کر فجر تک کسی بھی وقت آپ سورہ ملک کی تلاوت کریں، یہ قبر میں کام آئے گی. کتنے سارے سافٹ ویئرز ہیں ہمارے موبائل میں، ڈیلی کتنے سافٹ ویئر آن کرتے ہیں. کبھی چیک کیجئے کہ ایک دن میں کتنی بار، بعض اوقات ہنڈریڈز آف ٹائم ہم موبائل آن کرتے ہیں، کسی سافٹ ویئر کو آن کرتے ہیں. اتنے سارے سافٹ ویئر آن لائن ہوتے ہیں روزانہ. جب میں اور آپ چلے جائیں گے نا قبر میں، دنیا سے جائیں گے، یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے لوگ ڈھونڈیں گے کہ یار یہ بندہ 5 دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا. ہم دیکھتے ہیں لاسٹ سین کب ہے، یہ لاسٹ کب آن لائن ہوا تھا، اچھا ابھی جاگ رہا ہوگا یا سو رہا ہوگا. لوگ اس سے چیک کر لیتے ہیں کہ یار اس نے لاسٹ سین کب کیا تھا. 1 دن ہو گیا سافٹ ویئر نہیں آن ہوا، 2 دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا، 3 دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا. جب جا کے پوچھتے ہیں تو پتا چلتا ہے بندہ ہی آف لائن ہو گیا ہے، یہ بندہ مر گیا ہے، یہ قبر میں چلا گیا ہے. لیکن آپ نے کبھی سوچا یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے. جس نے قرآن تھاما ہوگا نا وہ قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا. وہ قرآن قبر میں روشنی اور نور کا کام، شفاعت کرے گا، روکے گا عذاب کو. تو اس کو
सकता کہ میں روز یہ نیت کر لوں کہ میں اس وقت تک سوؤں گا نہیں جب تک میری آنکھیں قرآن دیکھ نہ لیں، میرے کان کچھ قرآن سن نہ لیں، اور میری زبان کچھ قرآن پڑھ نہ لے۔ کتنی اچھی زندگی ہے قرآن کے ساتھ۔ تو پلیز اللہ کے کلام سے دوستی کریں، صدقہ و خیرات، یہ دن ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے۔ صحابہ کرام شعبان میں اپنی زکوٰۃ ادا کرتے تھے تاکہ رمضان میں غریب لوگ اچھے طریقے سے اپنا رمضان گزار سکیں۔ زکوٰۃ دیں، اور پھر صدقہ خیرات زکوٰۃ، سبحان اللہ، یہ اتنا اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو کامیاب لوگوں کے اوصاف بیان کیے نا، ویسے میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں، قرآن کی بات کی ہے نا، آپ سورہ مومنون 18 پارے کی سٹارٹ کی جو سورت ہے نا، سٹارٹ ہی اسی سے ہوتا ہے، 11 آیتیں، 11 آیات، پلیز مسٹ ریڈ دوز آیات، ضرور پڑھیں ان آیتوں کو، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں۔ لوگ کہتے ہیں یار فلاں سکسیسفل ہے، فلاں کامیاب ہے، پیسے والا کامیاب ہے، جناب اتنا بڑا کاروبار ہے یہ کامیاب ہے، فلاں ملک کا پاسپورٹ ہے وہ کامیاب ہے۔ نہیں جناب، جو عہدے دار ہے، جس کے پاس کوئی اقتدار ہے، وہ کامیاب ہے۔ کون فیصلہ کرے گا ہوئی سکسیسفل؟ جس نے کائنات بنائی، جس نے مجھے بنایا، جس نے آپ کو بنایا، وہ رب فرماتا ہے قد افلح المؤمنون ہے، کہ یہ 18واں پارہ شروع یہیں سے ہوتا ہے کہ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ ہائے ہائے، اور پھر اس کے بعد ان ایمان والوں کے اوصاف، کون سے ایمان والے ہیں، ان کے اندر اسپیشلٹی کیا ہے، اللہ نے ان 10 آیتوں میں بیان بھی فرما دیا، اور جو آخری 11ویں آیت ہے نا، اس میں تو انعام بھی بتا دیا کہ ان کو ملے گا کیا، ان ایمان والوں کو ملنا کیا ہے۔ ضرور پڑھیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مگر میں چونکہ صدقہ اور خیرات کی بات ہو رہی ہے، زکوٰۃ دینے والی بات ہو رہی ہے، تو میں شروع کی 3-4 آیتیں سناتا ہوں آپ کو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ اللہ فرماتا ہے بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے ہیں۔ اب مراد کو پہنچے کیا کرتے ہیں؟ جو اپنی نماز میں گر گڑاتے ہیں۔ کیا ہماری نمازیں ایسی ہیں؟ اول تو نماز پڑھتے نہیں، پڑھتے تو دھیان کہیں اور ہوتا ہے، فوکس نماز میں خشوع و خضوع ہے جن کی۔ پھر فرمایا جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے۔ ادھر تو حال یہ، کوئی بتاؤ یار، کوئی ویب سائٹ بتاؤ، کوئی کلپ بھیجو، کوئی سافٹ ویئر بتاؤ جدھر سے معاذ اللہ گندی بری باتیں دیکھنے کو ملے۔ قرآن کہتا ہے جو بیہودہ بات کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، یہ ہیں ایمان والے، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اور آگے فرمایا اور وہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ دن آئے ہیں، اپنی زکوٰۃ کا پراپر حساب کریں، اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں۔ اور یہ میں ایک اور بات بتا دوں، جب بھی عبادت کریں نا، وہ خوش دلی کے ساتھ کریں، وارم ویلکم کریں عبادت کو، برڈن فیل نہ کریں۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں یار زکوٰۃ دینی پڑے گی، اتنا ساری زکوٰۃ بن رہی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے کہ میری 10 لاکھ زکوٰۃ بن رہی ہے، او ہو، ارے خدا کے بندے، اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ بن رہی ہے نا، شکر ادا کرو، اللہ نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ میں تو کہتا ہوں جو زکوٰۃ دے وہ سجدہ شکر بھی ادا کرے کہ مالک تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ تراویح پڑھنی پڑے گی، رمضان آ گیا، ارے اللہ کے بندو شکر ادا کرو، اللہ نے پیر سلامت دی، اللہ نے پھر رمضان دے دیا، پھر روزے رکھوں گا، پھر تلاوت کروں گا، پھر تراویح، خوش دلی کے ساتھ برڈن فیل کر کر اگر آپ عبادت کریں گے اس کا ثواب بھی نہیں ملنا، اللہ ناراض ہوگا اس سے۔ خوش دلی کے ساتھ ویلکم کرے عبادت کو، انشاءاللہ اللہ اور عطا فرمائے گا۔ اور یہ صدقہ خیرات زکوٰۃ، یہ تو ملٹیپلیکیشن ہے آپ کے مال کی۔ تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس میں ماہ رمضان سے پہلے خوب سخاوت کریں۔ سخی اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ اکبر۔ حدیث کا مضمون ہے سخی اللہ کے قریب، بندوں کے قریب، جنت کے قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ اور جو بخیل ہوتا ہے نا، کنجوس، سٹنجی، فرمایا وہ اللہ سے بھی دور، بندوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ آپ سوچ لیجئے کون سے گروپ میں جانا ہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ سخاوت عطا فرمائے، اور اپنی راہ میں دل کھول کر خوش دلی، دیکھیں انجوائے کر کے خرچ کرو گے نا، اس کو پتہ کیسے انجوائے کر سکتے ہیں آپ، اس کو کیسے خوش دلی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ مال انسان کو یقیناً پسند ہوتا ہے، یہ انسان جو ہے نا، اس کے اندر جس کو کہے کہ دل کے اندر مال سے محبت ہے۔ اب اس مال کو خرچ کرتے ہوئے خوشی کیسے ہو، اس کا بڑا پیارا علماء نے طریقہ بتایا کہ بندہ یہ سوچے، یہ سمجھے اور یقین کرے کہ جو میں دے رہا ہوں نا، یہ جا نہیں رہا ہے، یہ میرے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے اور ملٹی پلائی ہو رہا ہے۔ سبحان، جب یہ آپ کا مائنڈ سیٹ بن جائے گا نا، مثال کے طور پہ ہمارے یہاں لوگ کمیٹی ڈالتے ہیں، BC ڈالتے ہیں، تھوڑے تھوڑے پیسے، کیوں یار مشکل وقت میں کام آئیں گے، اسی لیے ڈالتے ہیں نا۔ تو یہ واقعی